عیادت کے اندر ہم نے عیادت کے کیا معنی ہیں پڑھے تھے. کیا مطلب ہوتا ہے عیادت کا زینب؟ مائک اوپن کر کے. بیمار سے ملنے مطلب کسی کی خیریت پوچھنا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے مینش عیادت کا؟ مینش مینش یس سر. 4 بار کیوں نام دلواتی ہو اپنا بھائی؟ ایک بار میں بول دیا کرو فوراً. کیا مطلب ہوتا ہے عیادت کا؟ سر یہ پتہ نہیں. پتہ نہیں تو کلاس میں صحیح سے رہوگی تو پتہ رہے گا. زینب کیا کہتے ہیں؟ انابیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر عیادت کا مطلب تو ہوتا ہے بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا یا اس کی تھوڑی بہت مدد کرنا. اگر ضرورت ہو تو تیمارداری کرنا، یا اگر کسی اور طرح سے مدد کرنے کی ضرورت ہے تو مدد کرنا. اس کے بعد ہم نے عیادت کی اہمیت پڑھا تھا کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب بنتا ہے. گویا کہ اگر ہم کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ہے. اور اب اس کے بعد عیادت کا ثواب یہاں سے پڑھنا ہے. چلو پڑھو زینب. عیادت کا ثواب. عیادت کا بڑا ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام چلو یہ والا کے پیراگراف شاید ہو گیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ جب کوئی شخص عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کے لیے دعا کریں، اور ہم لوگ چلتے پھرتے ملاقات میں کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا. آپ نے سنا ہوگا. تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اپنے لیے کسی اور سے دعا کروانے کا. اس کے لیے آپ کو کسی کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اگر آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو ہے اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اگر آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا. صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج کس کس نے یہ کام کیا ہے. بہت سارے کام، اچھے اچھے کام گرائے. ان میں سے ایک کام کیا کہا کہ کیا تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ اور ان سب کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے حامی بھری اور ہاں کہا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے. یعنی گویا کہ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی اس حدیث سے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک ثواب کی بات ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیک کام میں، ہر ثواب کے کام میں سب سے آگے رہا کرتے تھے. اسی لیے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کو مانا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ اس وقت انسانوں میں موجود تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے اوور آل اگر بات کیا جائے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا چاہیے آپ نے یہ نیک کام کیا یا نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیکی ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑھتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جانے، ایک جو کمپٹیٹو ہمارے اندر ذہن پیدا ہوتا ہے نیکی کے تعلق سے، جو کہ آج ہمارے بیچ میں برائی کے تعلق سے ہو گیا ہے. تو ایک دوسرے سے، ٹیچرز کو بچوں سے، بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں سے، والدین کو اپنے بچوں سے پوچھتے رہنا چاہیے آج تم نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا، یہ نیک کام کیا ہے نہیں کیا. یہ انسان کی جو ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نیکی ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی ہیں. اور جو یہاں پہ حدیث مینشن کیا ہے وہ اس لیے مینشن کیا ہے کہ عیادت کے کیا ثواب ہوتا ہے اور کیا اس کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے. چلو انا بھی آگے بڑھو. عیادت کا حیرت انگیز نمونہ. حضرت عاشق عمر کیمرہ اوپن فاروق کر لو. رضی اللہ عنہ کے بارے عاشق میں کیمرہ آتا اوپن ہے کر لو. کہ مینش ایک کیمرہ موبائل سامنے رکھ دو، ہاتھ میں مت لیا رہو، ہل رہا ہے بار بار. سامنے کسی جگہ رکھ دو، تھک جاؤ گی تم آدھے گھنٹے لیے. آتا ہے کہ ایک بار مدینے کے اطراف میں نکلے کہ کسی اطراف نہیں، معذور اطراف. اطراف اطراف میں سراؤنڈنگز نکلے کو کہا جاتا ہے، اگل بغل کی چیزوں. اطراف میں نکلے کہ کسی معذور پاہج سے پاہج پڑیں گے. اپاہج. اپاہج کسے کہتے ہیں؟ اپاہج کسے کہتے ہیں؟ ہینڈی کیپڈ کو، پیرالائزڈ کو، جس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا ہو.
جس کو ہم ڈسیبلڈ کہتے ہیں, یا آج کل ایک ٹرم نئی چلی ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی, تو ان لوگوں کو اپاہج کہا جاتا ہے, پیرالائزڈ, ہینڈیکیپڈ وغیرہ لوگوں کو. سمجھ میں آیا علما؟ علما سمجھ میں آیا؟ اپاہج کسے کہتے ہیں؟ علما اپاہج کسے کہتے ہیں؟ علما یس سر. اپاہج کسے کہتے ہیں؟ لو تم نے تو کہا سمجھ میں آ گیا اور پھر تم چپ ہو گئی. کسے کہتے ہیں مینش اپاہج؟ سر جو محتاج ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا دور دور بیٹھا کرو عاشق اور مینش, تبھی آواز ٹکراتی ہے, گونجنے لگتی ہے. تو اپاہج بالکل صحیح ہے, ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو محتاج ہیں, جو ہاتھ پیر سے کسی چیز سے ان کی خرابی ہے. چلو آگے نادیہ. اوکے سر. اپاہج آدمی کا پتہ لگاؤ اور چھپ کر اس کی خدمت کیا کرو. آخر ان کو ایک بیمار بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا جو ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی تھی, نابینا تھی اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے دل میں طے کیا کہ کل سے اس بوڑھی کی خدمت کیا کروں گا. خدمت کرنا مطلب سروس کرنا, اس کا کام کرنا. چنانچہ اگلے دن فجر پڑتے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رات کے گندے کپڑے دھلے ہوئے اس کے چھپر پر پھیلے ہوئے ہیں, جھاڑو لگی ہوئی ہے, پانی کے گھڑے بھی بھرے ہوئے رکھے ہیں. انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, یہ اتنے سویرے کون سب کام کر گیا. اگلے دن اور سویرے گئے تو اس دن بھی وہ سارے کام پہلے سے کیے ہوئے ملے. وہ بہت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. تیسرے دن فجر کی اذان کے وقت گئے تو ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کی جھونپڑی سے نکل کر آتے ہوئے ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر, ہم نے جب بھی کسی اعلیٰ درجے کی نیکی کو تاکا اس میں آپ کو ہمیشہ اپنے سے آگے پایا. واضح رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. ٹھیک ہے, واقعہ سمجھ میں آیا علما, مینش, اینا؟ یس سر. یس. چلو اپنے زبان میں بیان کرو اینا اس کہانی کو, اگر تمہیں کسی اور کو پتا نہ ہو. کیسے کہو گی اس کہانی کو, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی اس کہانی کو؟ اینا روزین. یس سر بولنا بہت آسان ہے بچہ, یس سر بولنا بہت آسان ہے. ہلکا سا ہوٹ لایا, یس سر بول دیا. کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ نہیں, تمہارے علاوہ اور کون بتائے گا؟ تو جب نہ بتا پاؤ تو بولا کرو سر نہیں سمجھ میں آیا, سر کچھ نہیں سمجھ میں آیا. یس زینب بتائیں گی. چلو زینب بتاؤ. زینب بتاؤ. کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں جتنا آیا اتنا بتاؤ. چلو ایک بار پہلے انابیہ بتا دے گی, اس کے بعد پھر تم لوگ بتاؤ. چلو انابیہ بتاؤ. سر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ آس پاس گھوم رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو دیکھ نہیں سکتی. کس لیے گھوم رہے تھے, کس مقصد سے؟ اس مقصد سے گھوم رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کی وہ خدمت کر سکے. ٹھیک ہے. تو انہیں ایک بوڑھی عورت کا پتا چلا کہ وہ اندھی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتی, تو وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے. تو وہ ایک دن فجر کے وقت گئے تو انہیں سارا کام ہوا ملا. پھر انہوں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو گیا,
میں نے تو سوچا تھا ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. اگلے دن جب گئے تو پھر سارا کام ہوا ملا. پھر تیسرے دن وہ اس سے اور پہلے گئے. جب فجر کا وقت تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس گھر سے آتے ہوئے دکھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ ہم سے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. اس وقت کا واقعہ ہے یہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت صحیح, بالکل صحیح ہے. خلیفہ تھے. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا زینب, کیا کیا باتیں پتا چلی؟ کوئی ایک بات بتاؤ, کیا پتا چلی زینب, جلدی بولو. یس سر. کیا بات پتا چلی اس واقعے سے, اس کہانی سے, اس واقعے سے؟ کیسے ہمیں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری باتیں پتہ چلی. دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے رہتے تھے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام خاص طور سے حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان نیکی میں آگے بڑھنے کا ہمیشہ جو ہے مقابلہ رہا کرتا تھا. ہر کوئی ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا, جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام جو بھی نیک کام کیا کرتے تھے, کیسے کیا کرتے تھے؟ چھپ کر کیا کرتے تھے. چھپ کر کیا کرتے تھے. اس کے اندر شو آف نہیں ہوتا تھا, دکھاوا نہیں ہوتا تھا. رات میں کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلامی حکومت کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے بہت زیادہ ذمہ داری والی ہوتی ہے. اور آج کے مقابلے میں اس وقت کے جو لیڈرز تھے ان کی جو اچھائی تھی, آپ کو پتہ چلے گی کہ ایک خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر کے عہدے پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس سے ہمیں پتہ چلی, اور جو یہاں پہ مقصد لائے ہیں یہاں مینشن کرنے کا اس سبق کے اندر کہ عیادت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چپ چاپ سے عیادت کریں اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہ ہو. یہ ساری باتیں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی. واقعہ آپ کو یاد رہنا چاہیے تاکہ اس واقعے کو کہیں آپ کو سنانا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ سنا سکیں. جب آپ واقعے کو پڑھیں تو اس کو اپنے ذہن نشین ایسا کر لیں, اس بات کا انتظار نہ کریں کہ سوال جواب میں وہ آئے گا تو ہم یاد کریں گے ورنہ نہیں یاد کریں گے. لیسن کو کوشش کریں, کہانی تو ایسے ہی یاد ہو جاتی ہے اگر آپ یاد کرنا چاہیں. چلو عاشق آگے پڑھو. عاشق یس سر. پڑھو آگے. کسی یہاں سے پڑھنا عیادت کے آداب. عیادت کے آداب سلسلے میں درج ذیل ادب لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی عیادت کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی. رشتہ دار ہو یا اجنبی مرد. اتنا سلو پڑھو گے تو رات نکل جائے گی. اس والے پورے پیراگراف کو تم کلاس کے بعد آج شام تک مجھے ریکارڈ کر کے بھیجنا. یہ والا پیراگراف فرسٹ والا جو ہے, فرسٹ لائن والا, ٹھیک ہے, اس کو ریکارڈ کر کے بھیجنا مجھے. چلو آئینہ پڑھو آگے. یس سر. نمبر 1, ہر ایک کی عیادت کو جاننا چاہیے جو اور خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی. اور رشتہ دار ہو یا اجنبی, مالدار ہو یا غریب, مسلمان ہو یا کافر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب پیٹ سوری کیا ہے بتاؤ نابیہ. بیٹھ گئے. بیٹھ گئے. پھر اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو. لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا. اس کے باپ نے کہا ابو القاسم. ابو القاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا. ابو القاسم کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا مانو. چنانچہ وہ لڑکا مشرف با اسلام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو اسلام کے ذریعے جہنم سے نجات دی. ٹھیک ہے. تو عیادت کے آداب میں پہلا پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کی عیادت کرنا چاہیے, خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی. کوئی آپ کا رشتہ دار ہے اس کی بھی عیادت کیجیے. پڑوس میں کوئی اجنبی ہے رشتہ دار نہیں ہے اس کی بھی آپ عیادت کیجیے. اجنبی مالدار ہو یا غریب. اکثر ایسا ہوتا ہے عیادت کے اندر لوگ امیروں کی تو خوب عیادت کرتے ہیں کہ کوئی نیتا جی بیمار ہو گئے, کوئی بڑے چودھری صاحب بیمار ہو گئے, تو اس کے فائدے کے لیے, اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے, ان سے تعریف بٹورنے کے لیے تو بڑے لوگ عیادت کرتے ہیں. لیکن جو غریب ہوتا ہے جس کا کوئی مرتبہ اور مقام سوسائٹی کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کی لوگ عیادت نہیں کرتے ہیں, مسلم ہو یا کافر. اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی فرق نہیں کرنا ہے کہ فلاں مسلمان ہے تو میں عیادت کروں گا اور کافر ہے تو میں عیادت نہیں کروں گا. اگر آپ سے اس کا کوئی بھی ریلیشن ہے, چاہے پڑوس کا ریلیشن ہے, چاہے اسکول کا ریلیشن ہے, چاہے ٹیوشن کا ریلیشن ہے, چاہے آفس کا ریلیشن ہے, چاہے اسٹاف کا ریلیشن ہے, کوئی بھی اگر آپ سے اس کا ریلیشن ہے تو آپ کو عیادت کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی ریلیشن آپ کو ہے تو آپ کو عیادت کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اجنبی سے جا کے عیادت کرتے رہے, ورنہ تو آپ پورے دن عیادت ہی کرتے رہیں گے. ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے تو ہاسپٹل جو ہے پورا ہاسپٹل بھرا رہتا ہے مریضوں سے. تو اگر کوئی بھی ریلیشن آپ کا ہے, اگر چاہے آپ کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, چاہے آپ سفر میں آپ کے ساتھ ہونے کی حیثیت سے, چاہے آپ کا کلاس میٹ ہونے کی حیثیت سے, تو آپ کو جو ہے عیادت کرنی چاہیے. پھر آپ کو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے, کافر ہے, امیر ہے, غریب ہے, کالا ہے, گورا ہے, جیسا بھی ہے ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی کہتے ہیں جیوز کو, جو کہ جو ہے اسرائیلی جنہیں کہا جاتا ہے, جو آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تھا, وہ سرونٹ تھا. جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. جب وہ بیمار ہوا تو ایک طرح کا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھتے کہ وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, میں عیادت نہیں کروں گا, آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے. پھر اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو. یہ لڑکا جو ہے بالکل بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے, انتقال ہو جائے گا. اصل اس کے بغل میں جا کے بیٹھ گئے, اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو, کیونکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دنیا آخرت کے آپ کو نجات مل جاتی ہے. عاشق کیمرہ اوپن کر لو, بار بار بلواؤ مت. لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس کے والد صاحب بھی ان کے وہیں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ یہودی تھے, ان کی طرف دیکھا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اس کے باپ نے کہا ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے, کا کہا مان لو. قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام تھا, اس لیے ابو القاسم, قاسم کے والد, یہ آپ کی کنیت پڑ گئی تھی. کنیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنیت کسی کے کسی وجہ سے نام پڑ جانا. جیسے ابو القاسم جو ہے یہ آپ کے بیٹے تھے تو ابو القاسم نام پڑ گیا, یہ کنیت ہو گئی, اصل نام نہیں ہے. کوئی کہیں کا رہنے والا ہے, کہیں سے کسی نے پڑھائی کی ہے, ندوہ سے پڑھائی کی ہے, متعلم ندوی نام اگر پڑ جائے کسی کا, تو کسی کو کوئی ٹائٹل جو دے دیا جاتا ہے, اور ٹائٹل کسی کی خاندان کی وجہ سے یا کسی کے گھرانے کی وجہ سے جو ٹائٹل ملتا ہے اس کو ہم کنیت کہتے ہیں.
اس کے مقابلے میں ایک لقب ہوتا ہے. لقب جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ کسی کی حرکت, کسی کی اچھائی یا برائی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی بہت جھوٹ بولتا ہے تو اسے کذاب کہا گیا, تو اسے لقب کہا جائے گا. تو یہ دونوں کا ترجمہ انگلش میں ٹائٹل ہی ہوتا ہے, لیکن لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے. کنیت جو کسی کا نام دیا جاتا ہے وہ کسی کا جو ہے گھر کے تعلق سے, خاندان کے تعلق سے, باپ یا بیٹے کے تعلق سے دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ یس سر. تو ابو القاسم یہ افسر کی کنیت تھی. کنیت اس حساب سے پڑی تھی کہ قاسم ان کے بیٹے تھے تو جن کا انتقال ہو گیا تھا, تو ابو مطلب باپ, ابو القاسم مطلب قاسم کے والد. تو ابو القاسم کی بات مانو. چنانچہ وہ لڑکا مشرف اسلام ہو گیا, اس نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے باہر نکلے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو اسلام کے ذریعے جہنم سے نجات دی. یعنی اپنی کوئی تعریف نہیں, اللہ کے ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے وہاں سے یہ باہر نکل آئے. چلو کون پڑھے گا آگے؟ سر میں پڑھوں؟ چلو پڑھو. بیمار کو تسلی دینی چاہیے اور تشفی کے کلمات کہنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشفی کے کلمات کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو, تسلی دو, اس لیے کہ تمہاری تسلی لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی, مگر مریض کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. گھر والوں سے بھی بیمار کی حالت و کیفیت معلوم کرنا چاہیے تاکہ انہیں تسلی ہو اور بیمار کی صحیح پوزیشن کا علم ہو سکے. تو دوسری بات جو بیمار کی عیادت کے تعلق سے آپ کو خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ بیمار کو تسلی دینی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈرا دیں, ارے بھائی آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو آپ اس طرح کی بیماری میں, ہمارے چچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور فلانا, اس طرح سے آپ ڈرا دیں. اس کے بجائے آپ کو کیا دینا چاہیے؟ تسلی دینی چاہیے. تسلی دینی چاہیے. بھائی کووڈ-19 آپ کو ہو گیا, کوئی بات نہیں, 1 لاکھ لوگ ہو کے ٹھیک ہو گئے, کچھ ہی تو مرتے ہیں, تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بیمار کو ہمیشہ تسلی دیں, اس کو ڈرائے نہ, اس کو کتنا بھی بڑا مرض ہو آپ اس کو ڈرائے نہ, اور آپ کو اسے تسلی دیں اور تشفی کے کلمات کہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا اور انشاءاللہ آپ جلد ہی صحت مند ہو جائیں گے. علما کیمرہ اوپن کر لو. تو ایسا یہ سارے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو ان کی زندگی کے بارے میں ان کا غم دور کرو. یعنی جو اس کو وہ بیچارہ پہلے سے پریشان ہے, آپ اس کو اور ڈرا دیں گے تو وہ اور خوف زدہ ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہاری تسلی سے لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی, مگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تسلی دینے کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح ہو ہی جائے گا, لیکن کم سے کم اس کے دل کو تسلی مل جائے گی. آج بھی جو ہے ڈاکٹر جب کوئی بڑا مرض ہوتا ہے کسی چیک اپ کے بعد, تو ڈائریکٹلی مریض کو نہیں بتایا جاتا ہے, اس کے جو ہے جو ساتھ میں آئے ہوتے ہیں لوگ, ان کو بتایا جاتا ہے, تاکہ اگر مریض گھبرا جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, اس کی وجہ سے اور ساری بیماریاں اس کو پکڑنا شروع ہو جائیں گی, اور ویسے ہی وہ جو ہے پریشانی میں ہے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے آج بھی جو ہے اس طرح کا اصول اپنایا جاتا ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر کہ کبھی بھی ڈاکٹرز جو ہے آپ کو ڈرائیں گے نہیں. آپ کتنے بھی بڑا مرض لے کر کے جائیں, آپ کو جو ہے تسلی دی جاتی ہے اور آپ کو جو ہے سکون دلایا جاتا ہے, اور یہی جو ہے اسلامی طریقہ بھی ہے. گھر والوں سے بھی بیمار کی حالت و کیفیت معلوم کرنا چاہیے تاکہ انہیں تسلی ہو اور بیمار کی صحیح پوزیشن کا علم ہو سکے. ٹھیک ہے, تو گھر والے ہی صحیح بات بتا پائیں گے آپ کو, کیونکہ بیمار شخص اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے گھر والوں کو بھی تسلی ہوگی. ایسا آپ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے بیمار سے سب پوچھ لیا, میں کیا دوبارہ بات دہراؤں. آپ بات دہرائے تاکہ جو ہے گھر والوں کو بھی سکون ملے کہ ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے اس پریشانی کی حالت میں بھی, اور کوئی دعا کرنے والا ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اس طرح جو ہے گھر والوں کو بھی تسلی ملتی ہے. چلو علما سے پڑھو. چلو پڑھو علما. بیمار کے بدن پر ہاتھ پیر نہ, ابھی رہ گیا ایک پیراگراف. سہولت پسندی کی وجہ سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے. سہولت پسندی کی وجہ سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ محتاج خانوں اور اسپتالوں کے
حوالے کر کے حوالے کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ حالانکہ ڈیوٹی کے طور پر کسی معذور اور بیمار کی خدمت حالانکہ ڈیوٹی کے طور پر کسی معذور اور بیمار کی خدمت کرنے اور انسانی ہمدردی وتقاضائے دین سمجھے سمجھتے ہوئے عیادت کرنے میں حال زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیادت کی ضرورت میں بیمار کو ہو راحت جو راحت و تسلی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، وہ راحت و تسلی ملتی ہے، وہ ڈیوٹی سے کبھی وہ ڈیوٹی سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عیادت کے فطری طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا زینب اس والے پیراگراف سے؟ زینب فاطمہ سمجھ میں نہیں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا، کیا سمجھ میں آیا؟ اینا روزی سر نہیں سمجھ میں آیا۔ نہیں سمجھ آیا، بہت آسان طریقہ، دوسرا آسان طریقہ مل گیا ہے۔ اب سب میں بول دو سر سمجھ نہیں آیا۔ بھی ہو سکتا ہے سن نا؟ کیوں نہیں؟ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں سمجھا رہی۔ ہاں نو سر، سر ایک پوچھ رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیمار ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس پیراگراف میں کیا بات آئی میں یہ سننا چاہ رہا ہوں۔ شاتیہ بتائیں گی، دیکھیے بڑا اسمائل دے رہی ہیں، بتائیں گی انشاءاللہ۔ بتاؤ شاتیہ، شاتیہ کیا سمجھ میں آیا اس پیراگراف سے؟ شاتیہ، عاشق بتاؤ کیا سمجھ میں آیا؟ سر فون نہیں سمجھ میں آیا۔ اناویہ تمہیں سمجھ میں آیا؟ یس سر۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ایک رجحان یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ ہاسپٹل کے حوالے مریضوں کو کر دیتے ہیں اور پھر تسلی سے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، حالانکہ ہاسپٹل میں موجود جو نرسز اور ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے وہ کرنے کا، وہ دین کی وجہ سے، اسلام کے حکم دینے کی وجہ سے، ہمارے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، تو دونوں کے کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک ڈاکٹر یا نرس جیسے خدمت کرے گی اس کے مقابلے میں آپ کا خدمت کرنے میں بہت فرق ہے۔ وہ صرف اتنا خدمت کرے گی جتنی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی، جتنی اس کو ذمہ داری دی گئی، جتنی کہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ رجحان کوئی اچھا رجحان نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو مریض کو صرف جو ہے ہاسپٹل میں ڈال کر کے اپنا آزاد ہو جائے بالکل اور چھوڑ دے اس کے بعد، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ سر اس کی خدمت کرنی چاہیے جتنی آپ سے ہو سکے۔ ہاں خود بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہاسپٹل سے نکالا جا سکتا ہے تو ہاسپٹل میں رہتے ہوئے آپ کو اس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پیسہ خرچہ سر کر رہے رجحان کا ہیں اس کے مطلب لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہے۔ رجحان مطلب ایک عادت بنتی جا رہی ہے لوگوں کی، لوگوں کا جو ہے ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سہولت پسندی کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، سہولت پسندی آسانی کو کہتے ہیں، آسانی کی وجہ سے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہیبٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ محتاج خانوں اور اسپتالوں کے حوالے کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہے اس کو جو ہے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا کسی ہاسپٹل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں دیکھ ریکھ کی جاتی ہے غریب ایسے لوگوں کی، ان کو وہاں پہ کر کے مطمئن سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اب سب کچھ ہم نے اپنا کام کر دیا، حالانکہ ڈیوٹی کے طور پر کسی معذور اور بیمار کی خدمت کرنے اور انسانی ہمدردی اور تقاضۂ دین سمجھتے ہوئے عیادت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے والدین کے لیے جو ہے اولڈ ایج ہومز بنا دیے گئے، وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ماں باپ کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں وہ خدمت کرتے ہیں۔ آپ خود ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خدمت کریں گے، دونوں برابر ہوگا؟ نو سر، بہت فرق ہوگا دونوں کے اندر۔
بہت فرق ہوگا دونوں کے اندر. کون کون گیا ابھی؟ یہ 2 لوگ کون نکلے؟ ایک تو عاشق نکلا ہے اور ایک اور اچھا علما کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. تو عیادت کی صورت میں بیمار کو جو راحت ملتی ہے وہ ڈیوٹی سے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. تو کوئی ڈیوٹی کرنے والا وہ راحت نہیں پہنچا سکتا جو ایک تیماردار گھر کا عیادت کرنے والا کر سکتا ہے. اس لیے عیادت کے فطری طریقے کو ہی اپنانا چاہیے. جتنا آپ خود کر سکتے ہیں اتنا آپ کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چلو شادی آگے پڑھو. تھرڈ پوائنٹ شاتیہ مائک اوپن کر کے پڑھو. بیمار کے بدن پر کیا ہو گیا تم کو؟ پڑھو جلدی. چلو نیکسٹ کلاس میں پڑھ کے آنا پھر تب پڑھنا لیکن تم کو یہ شادی ہے. تھرڈ پوائنٹ سے پڑھ کے آنا نیکسٹ پوائنٹ. چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. پھر اس کو دوہرا لیجیے گا. اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں ان کو یاد کر لیجیے گا. تھرڈ پوائنٹ سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم. 1 منٹ رک جائیے اٹینڈنس لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم.